अभी जोगियों के बारे में खासकर मैं इमरान भाई से बात करूंगा। शजर अनस साहब, आपने सुन लिया कि जोगियों के बारे में बताइएगा। जी, ये जो जगह जिस पे हम बैठे हुए हैं, जो जोगिया वाले के नाम से मौसूम की जाती है, इसकी मैं ज़रा आपको पूरी डिटेल बताता हूँ कि ये एग्जैक्ट है क्या। ये एक तहरीक का नाम है। उससे कहा जाता है तारीख, अगर आप तारीख के औराक को पलटें तो आपको ये एक तहरीक मिलेगी जो मशहूर हुई है जोगी तहरीक के नाम से। तो ये तहरीक शुरू हुई है टिल्ला जोगिया से। टिल्ला जोगिया कहाँ पर है? जी, टिल्ला जोगिया जेहलम के एरिए में आता है। तो वहाँ पे भी इसी किस्म की एक पहाड़ी चोटी है जिसे टिल्ला जोगिया कहा जाता है। यहाँ पे कदीम गारें मौजूद हैं जहाँ पे वो हिंदू जोगी जहाँ पे रहते थे। तो आज भी वो गारें देखी जा सकती हैं उस चोटी के ऊपर, टिल्ला जोगिया पे। तो ये बुनियादी तौर पे ये तहरीक थी बालनाथ नामी एक हिंदू जोगी की। तो वो उनकी एक साल की तपस्या होती थी, वहाँ पे बैठते थे वो, अपनी मजहबी रसूमात साल वो जोगी की सूरत में गुजारते थे। तो उसके बाद वो अपने मज़हब की तबलीग के सिलसिले में फैल जाते थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो जिस वक्त की ये बात है, उस वक्त ये भी एक बहुत बड़ा शहर था, बहुत बड़ी आबादी थी नीलाब के नाम से। तो उन्हीं जोगियों में से एक जोगी जिस मकाम पे आज हम बैठे हैं, इस मकाम पे आकर उसने अपना डेरा जमाया। उस जोगी का नाम जो इस डेरे पे है जिसने, जी, वो बस जोगी के नाम ही से, हिंदू जोगी के नाम ही से मौसूम था। तो तारीख में उसका नाम नहीं है? जी जी जी, तारीख में उसका नाम बस वो जोगी था। बस उसने अपने वो जो उसके बालके थे उसके साथ उसने यहाँ आके अपने डेरे जमाए। तो यहाँ पे इस वक्त ये जो इस आबादी का सरबराह था वो नीली खान खट्टर था। तो आहिस्ता आहिस्ता उसने जो उसका तरीक़ेकार था, उसने अपने जाल में फंसना शुरू किया। यानी इस जंगल सांप पाया जाता है जिसके सर के अंदर एक ख़ास किस्म की जहर होती है जिसे जहर हिलाइल कहा जाता है, जिसे नागन कहा जाता है। इमरान भाई, ये वही चीज़ है? जी, बस सांप की एक किस्म है। तो वो जो जहर है वो जहर निकालते थे और उनको वो अपनी छोटी छोटी कांच की शीशियों में महफूज कर लेते थे। और वो जो है वो अगर वो जहर किसी जानवर के सींग पे लगा देते थे तो उसके थनों से खून आना शुरू हो जाता था। वजह उसकी जहर होती थी या कोई ख़ास किस्म का तलिस्म उसमें पड़ते थे? जी नहीं नहीं नहीं, वो तलिस्म वगैरह कोई नहीं था। वो जहर इतना ज़्यादा शदीद था कि वो जो है ना वो इतना वो पूरी बॉडी में असर करता था। लेकिन वो तो अपना ही बताते थे कि ये हमारा कमाल है। यानी वो जब आबादी से वो उसके जो जोगी के वो चेले होते थे, पैरोकार होते थे, वो जब इस नीलाब की आबादी में जाते दूध लेने के लिए कि हमें गाय का दूध दिया जाए, तो वो जो घर हिंदू समझ के उनको नहीं देता दूध, तो वो फिर वो जब ये गाय आज भी पहाड़ में ये ओपन चरागाह है, जब सुबह होती है तो सुबह सुबह लोग अपनी गाय भेड़े निकाल देते हैं घर से और ख़ुद ही वो जंगल में जाके वापस आ जाती हैं। तो वो जो है छुप के उनके सींगों पे किसी तरह जहर लगा देते थे और जब वो वापस आबादी में आती, उनका दूध दोते तो फिर खून आना शुरू हो जाता। तो उनमें जो कम अकीदा लोग थे तो वो ऐसे ऐसे इस हिंदू जोगी के तले सब में फंसना शुरू हो गए। वो इस बात को कमाल समझते थे कि जनाब वो जहर लगाने के बाद हिंदू जोगी का कमाल है। तो वो उसके जाल में फंसना शुरू हो गए और जब वो उसके पास आना शुरू हुए, उसके जाल में फंसना शुरू हुए, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर वो जो हिंदू तोहमात हैं, हिंदू रसूमात हैं, वो डालना शुरू कर दी। यहाँ तक कि बताया जाता है कि उसने उन लोगों के गले में वो हिंदू जंजू एक धागा होता है ख़ास किस्म का, जंजू बोलते हैं उसे, तो वो धागे उनके गले में डाल दिए। तो इस तरह के वो भी उसके बाल के बन गए। तो जब वो इस आबादी के सरबराह ने ये सूरत हाल देखी तो नीली खान खट्टर, उस वक्त जो शाहराह होती थी वो सबसे बेहतरीन शाहराह दरिया होती थी, तो वो बजरिए दरिया उच्च बिलोट डेरा इस्माइल खान तक पहुँचे और उन्होंने जाके उस वक्त के जो वलीउल्लाह थे ज़ौदुल अंबिया शाह अब्दुल वहाब बुखारी, तो उनको ये सारी रुदात उन्होंने सुनाई कि ये इस तरह जो है हमारी आबादी में एक हिंदू जोगी घुसा है और उसने लोगों को जो है अपने शहर में डाल के तो हिंदुइज़्म की तरफ मबजूल कर दिए।
تو انہوں نے اپنے جوان سالہ بیٹے نوری سلطان سرکار جو ہے ان کے ساتھ یہاں بھیجے. تو جب نوری سلطان سرکار یہاں آئے تو جو نسل در نسل روایت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس ہندو جوگی کو پکارا. اگر یہاں آپ کو کیمرے میں نظر آ رہا ہوگا کہ بالکل آپ دیکھیں کہ اس کے سامنے ہی وہ دربار نوری سلطان ہے. تو نظر آ رہا ہے، بالکل سامنے کیمرے میں نظر آ رہا ہوگا آپ کو، اور ویژول بھی کیمرے مین آپ کو دکھائیں گے. یہ دربار یہاں سے بالکل سامنے نوری سلطان بابا کا جو چوٹی پر مزار ہے، ہم نے پچھلے کے ساتھ میں آپ کو دکھایا تھا، بالکل وہ نظر آ رہا ہے. جی عمران بھائی آگے بتائیے. جی جب نوری سلطان سرکار جو ہے نیلی خان کھٹر کے ہمراہ تشریف لائے نیلاب میں تو وہ جتنی آبادی تھی وہ امڈ آئی ان کے استقبال کے لیے. اور نوری سلطان سرکار نے ان کو بتایا کہ یہ کوئی اس کی کرامات نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ یہ ہے جس وجہ سے جو ہے آپ کی گاؤں کے تھنوں سے خون، دودھ کی جگہ خون آتا ہے اور یہ معاملات ہیں. تو انہوں نے سامنے سے جہاں وہ دربار ہے وہاں سے بیٹھ کے اس کو مخاطب کیا، جوگی کو مخاطب کیا. جوگی کو مخاطب کیا کہ تم میرے ساتھ مقابلہ کرو. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا، نوری سلطان سرکار نے کہا کہ تم پہل کرو. تو تاریخ میں ملتا ہے اور ڈسٹرکٹ گزٹیئر میں بھی یہ روایت ملتی ہے. برٹش دور میں جو کتاب لکھی گئی ہے جی. اس کا حوالہ دے رہے ہیں آپ. جو ڈسٹرکٹ گزٹیئر اٹک کا لکھا گیا ہے تو اس میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ اس نے چیل کی صورت اختیار کی. ٹھیک ہے جی. ہم اپنی زبان میں ہل کہتے ہیں اور اردو میں چیل کہتے ہیں. چیل یہ کس نے اختیار کی، یہ بتا. یہ ہندو جوگی نے جو ہے چیل کی شکل اختیار کی اور اڑنے لگا. تو جب یہ اڑنے لگا تو نوری سلطان سرکار نے اپنی پاؤں میں سے چپل اتار کے اس کی طرف پھینکی. تو کہتے ہیں کہ جہاں تک وہ اڑتا گیا تو یہاں تک ان پتھروں تک یہ جو راکس ہیں ان پتھروں تک یہاں تک یہ اڑ کر آیا. تو یہاں پہ جو ہے نا جی وہ اس کے سر پہ وہ چپل لگتی رہی جہاں تک یہ آتا رہا. تو یہاں کے پہ جو ہے وہ آ کے وہ ختم ہوا ان پتھروں کے درمیان. جو ہے اس کی جو جسم تھا وہ باڈی وہ سیر اس کا یہاں پہ ختم ہوا. تو آج تک یہ جو جگہ ہے یہ اسی کے نام سے، جوگیا والے کے نام سے موسوم ہے. تو یہاں خود سرکار تشریف لائے اور انہوں نے یہ اس کی جگی تھی اس میں سے وہ کانچ کی شیشیاں اٹھا کے لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھیں یہ اس کا کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ وہ زہر ہے اگر کسی گھوڑے کی رکاب میں لگا دی جائے تو جب بھی سوار اس گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے تو وہ منہ کے بل زمین پہ گر جاتا ہے. یعنی وہ اتنی سخت قسم کی حرکات کی وجہ سے وہ اپنا عقیدہ لوگوں پر مسلط کر رہا تھا. تو وہ انہوں نے ان لوگوں کے گلے سے وہ جو عارضی طور پہ وہ ہندوازم کی طرف مبذول ہو گئے تھے وہ توہمات ان کے اندر آ گئی تھی. تو کہتے ہیں کہ 1.25 من جنجو جو ہے نوری سلطان سرکار نے ان لوگوں کے گلوں سے اتارے. سبحان اللہ. جی. ایک دھاگا ہوتا ہے. اب آپ اس آبادی کا اندازہ کر لیں کہ وہ کتنی بڑی آبادی ہوگی کہ جن دھاگوں کا وزن 1.25 من ہے. ایک دھاگے کا کتنا وزن ہوتا ہے جو گلے میں ڈالا جاتا ہے. تو 1.25 من جب اس کا وزن ہے تو وہ آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی بڑی آبادی تھی. تو وہ اس کا جو مدفن ہے وہ جو ہم نے پچھلی قسط میں بتایا تھا جب ہم نوری سلطان کی بیٹھک پہ جا رہے تھے تو ایک بڑا سا گنبد نظر آ رہا تھا ویڈیو کے سٹارٹنگ میں. تو اسی گنبد کے نیچے وہ 1.25 من جنجو دفن ہے. جی. وہ نشانی اس لیے بنائی گئی ہے کہ اسی نشانی کے نیچے وہ 1.25 من جنجو جو ہے وہ دفن کیے گئے ہیں. جی. تو وہ جب دفن کیے گئے ہیں تو سرکار کے علم کی روشنی سے یہ علاقہ منور ہوا. جی. تو سرکار نے یہیں سے پہلا عقد ان کا یہیں کھٹر فیملی سے، جو جیسے اگلی قسط میں آپ کو مائی اللہ رکھی سین کے بارے میں ہم بتائیں گے، تو ان سے ان کا عقد ہوا. یہ نیلی خان کھٹر کی بیٹی تھی. جی. لیکن ان کی اولاد نہیں ہے. نوری سلطان کی اولاد ہے، جو مائی اللہ رکھی سین کی وطن سے اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی. تو ان کی دوسری بیوی سے جو ہے ان کے بیٹے ہیں جن کے بارے میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا، جن کا شجرے میں نے آپ کو نیچے نام بتایا ہے، پیر شاہ محمد داؤد اور پیر شاہ عیسیٰ کتال. تو آگے جا کے ہم آپ کو ڈیٹیلن ان کے بارے میں بتائیں گے. تو یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے کہ کچھ عرصہ یہاں سرکار کا سٹے رہا ہے. تو پھر سرکار جو ہے
تبلیغ دین کے سلسلے میں پھر چلتے چلتے آگے کشمیر کے علاقے تک گئے ہیں جی. تو آگے جا کے بھی ان کی علاقہ چھچ کے بھی آگے کارنر پہ بھی ان کی جو ہے آگے بیٹھک موجود ہے ہری پور کے ایریا جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو باقی پھر سرکار اپنے علاقے میں واپس چلے گئے اور 45 سال کی عمر میں سرکار اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جب رخصت ہوئے تو وہ یہیں پہ جی ان کا مدفن اچ بلوٹ میں ہی واقع ہے. نوری سلطان سرکار دفن اچ بلوٹ میں ہیں. یہاں پہ بیٹھک ہے ان کی. جی یہاں پہ بیٹھک ہے. تو یہ سر میں نے آپ کو پچھلی قسط میں آپ کو بتایا ہے مجاورین کی آپ کو میں نے قبریں دکھائی ہیں. تو یہ سلسلہ مجاورین کا ان کا چلتا رہا ہے. وہ دربار پہ بیٹھے ہیں. ان کی جو ان کی بیٹھک کی ان جو مریدین تھے وہ عقیدت سے وہاں آتے رہے ہیں. تو یہاں پہ باقاعدہ طور پہ کوئی قبر نہیں تھی. تو جب یہ سید جو ہے یہ سلسلہ جو پیر شاہ عیسیٰ قتال کی اولاد سے ہیں جو 30 کلرہ سے تقریباً 200 سال قبل یہاں باغ نیلاب میں آئے. تو جب یہاں پہ وہ لوگ آئے تو جب ہمارے جو بڑے بوڑھے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو سید اب فوت ہوگا یہاں پہ تو اس کی قبر اس دربار پہ لگا دی جائے گی. تو یہ جو بزرگ ہمارے بابا قائم علی شاہ وہاں اوپر دفن ہے دربار پہ یہ اکھوڑی گاؤں میں رہائش پذیر تھے. تو کہتے ہیں پیدل زمانہ تھا تو یہ صبح وہاں سے پیدل چلے ہیں کھوڑی گاؤں سے. تو جب شام کو یہاں پہنچے ہیں تو یہاں ان کی وفات ہو گئی ہے. تو بابا قائم علی شاہ کو دربار کے اوپر دفن کیے گئے. تو یہ جو قبر موجود ہے دربار کے اوپر یہ بابا قائم علی شاہ کی ہے جسے بہت سے لوگ ناسمجھی میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نوری سلطان شاہ عبد الرحمن سرکار کی قبر ہے. یہ وضاحت نہایت ضروری تھی اور یہ ہم نے سوچا ہوا تھا کہ اس کی وضاحت عمران بھی کب کریں گے. آج یہ وضاحت آپ سن لیں کہ جناب جو احباب یہ سمجھ کر آتے ہیں کہ یہاں پر نوری سلطان سرکار مدفن ہے تو ایسا نہیں ہے. اس کی وضاحت عمران بھی کر رہے ہیں. وہ اچ بلوٹ میں مدفن ہے. یہاں پہ سید قائم علی شاہ جو نام بتا رہے ہیں وہ یہاں پر مدفن ہے. مزید بتائیے. جی مزید یہ ہے کہ یہیں پہ باغ نیلاب میں پیر شاہ عیسیٰ قتال سرکار کی بیٹھک ہے جو ان کے بیٹے ہیں. اپنے وقت میں وہ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں. انہوں نے بھی تبلیغ دین کی ہے. پھر ان کے خلیفہ ہیں سخی بنور سلطان. تو ان کے ساتھ ان کے خلیفہ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں. تو آگے ہم آپ کو جو ہے ہاں وہاں لے کے چلیں گے آپ کو باقاعدہ اور ان کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں گے. جوگیاں والی چوٹی سے متعلق جو تفصیلات تھی وہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوگی. جی بالکل ناظرین آپ یہ سلسلہ نیلاب اور کٹر سے ماخوذ ڈاکومنٹری آپ دیکھ رہے ہیں اور آج جوگیاں والی چوٹی کے پاس ہم آئے تھے اور نہایت اونچا مقام ہے. بڑا مشکل کام ہے یہاں تک پہنچنا. تفصیلات عمران بھائی سے ہم نے جانی اور آپ نے بھی دیکھی. نوری سلطان سرکار رحمۃ اللہ کے بارے میں بھی آپ نے آج وضاحت سن لی اس مقام تک. تو آگے یہ سلسلہ مزید آگے چلتا جائے گا. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کریم خان آفیشیل آپ چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں اس کی خبر آپ کو بیل آئیکن کے ذریعے ہوتی رہے. تو اسی کے ساتھ عمران بھائی سے بھی میں اجازت چاہوں گا. عمران بھائی آپ سے بھی اجازت چاہتا ہوں میں. یہ مہربانی اگلے قسط تک کے لیے. اور کریم خان بھی آپ سے اجازت چاہتا ہے. زندگی نے وفاقی اور سانسوں نے ساتھ دیا. تو انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.